السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے، جس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب پولیس میں جابز آئی ہیں تو ان جابز کو ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے یا جو پروسیجر ہے وہ کیسا ہے، یا کیسے ہم جو پنجاب پولیس کے جو جابز ہیں ان پہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپلائی کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے، اور کون سی پوسٹ ہیں جن کے اوپر ہم اپلائی کر سکیں گے۔ ایک شارٹ سی ویڈیو میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے دوستو۔ تو سب سے پہلے ہم پنجاب پولیس کی جو ہمارے پاس آفیشیل سائٹ ہے اس کے اوپر ہم آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک سائٹ ہے ان کی، تو یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس یہ ڈیش بورڈ ہے، ڈیش بورڈ اس طرح سا شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ ہمارے پاس جوائن پنجاب پولیس کا جو ہے یہاں پہ پیج ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے فرینڈ۔ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ پیج جو ہے ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا اشتہار لگا ہوا ہے، یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ ہے جی کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل، ڈرائیور کانسٹیبل اینڈ ٹریفک اسسٹنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اشتہار ہے، تو یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں سرسری کی اس کی کیا ہمارے پاس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور اس پہ جو ہے کون کون سی پوسٹ جو ہے اور ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز اب اگر کوئی کانسٹیبل کے لیے اپلائی کریں گے، لیڈیز بھی اور جینٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ایج ہے وہ 18 to 22 ایئرس آپ کی جو ہے ایج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیٹلڈ ایریا اور ڈی ایکسکلوڈیڈ ایریا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دو ہمارے پاس آپشنز ہیں، کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سیٹلڈ ایریا ہیں ان میں پنجاب کے تمام اضلاع ہیں، ٹھیک ہے۔ 18 سے 22 سال ان کی عمر ہونی چاہیے، اور جو ڈی ایکسکلوڈیڈ ایریا ہے جیسے کہ ہمارے پاس مینشن ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی قبائلی علاقہ جات سے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے کنسیشن ہے، ٹھیک ہے، 18 سے 25 ایئرس۔ یہاں بھی ان کے لیے الگ سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کے لیے الگ سے ہوں گے، جو ان کا کرائٹیریا ہے اور ان کا جو کوالیفیکیشنز جو اسٹیٹس ہے، جو ان کا کریکولم ہے وہ یہاں پہ مینشن، اور ان کا جو پنجاب کے تمام اضلاع کے لیے وہ یہاں پہ مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی عمر کا ذاتی سکونت اور تعلیم پھر دوڑ، ٹھیک ہے، لاسٹ میں آپ کی رننگ ہوگی، ٹھیک ہے فرینڈ۔ تو یہ ہمارا کانسٹیبل کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈرائیور کانسٹیبل ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی قبائلی علاقات سے تعلق رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پہ یہ جو ہمارے پاس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہاں پہ لکھی گئی ہیں یہ آپ کے اوپر اپلائی ہوں گی، اور یہ جو پنجاب کے باقی اضلاع ہیں ان کے اوپر یہ اپلائی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان کی ہمارے پاس سکونت، تعلیم وغیرہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ ڈرائیور آپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ڈرائیور کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے LTV لائسنس لازمی ہوگا، 2 سالہ تجربہ بھی آپ کا لازمی ہے، یعنی 2 ایئر ایکسپیرینس پلس LTV لائسنس لازمی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اہلیت برائے ٹریفک اسسٹنٹ سول امیدواران، اس کے لیے یہاں پہ عمر کا ذاتی اور ساری چیزیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ سرسری آپ کو یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کا جو ہے ریویو کراؤں تاکہ ٹائم آپ کا کم سے کم ویسٹ ہو۔ اس کے بعد فرینڈز دوسری جو آپ کے پاس ہدایت ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن یہ جو ہے اپلائی کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اپلیکیشن کا جو پروسیجر ہے وہ پنجاب police.government.pk کی آفیشیل سائٹ ہے، اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آن لائن اپلائی نہیں ہے، اس فارم کو ہم چیک کریں گے کہ کیسے ہم اس کو فل کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے آپ کو 200 پر اپلیکیشن کے حساب سے سبمٹ کرنی ہوگی، یعنی اگر آپ ایک اپلیکیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو 200 روپے جو ہے فیس ڈپازٹ کرنی ہوگی۔ اگر آپ 2 سے زیادہ اسامیوں کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو ہر اسامی کے لیے جو ہے آپ کو الگ سا فارم فل کر کے آپ کو فیس سبمٹ کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ 3 فروری 2024 تا 17 فروری 2024، یعنی 17 تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ چلیں چلتے ہیں فرینڈس کی سبمٹ کرنے کا کیا پروسیجر ہے اور اپلیکیشن فارم کس طرح سے فل کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ڈیش بورڈ پر آتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس اپلیکیشن فارم ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ ڈیٹ یہاں پہ بھی مینشن ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد اب یہ جو اپلیکیشن فارم ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ پکچر چسپاں کرنے کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس مینشن ہے کہ 8 عدد تصویر جو ہے لف کرنی ہے، ٹھیک ہے، علیحدہ سے یہ ایک ہوگا اور اس کے علاوہ 8 پکچرز،
ٹھیک ہے، 17/2/2024 لاسٹ ڈیٹ ہے، اور یہاں پہ اسامی کا نام ہم نے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دینا، یہ آفس یوز کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے نام جو ہے اردو میں لکھنی ہے، اور یہاں پہ جو ہے انگلش میں آپ نے نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، والد کا نام، اور یہاں پہ اپنے والد کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے والد کا پیشہ کیا ہے، محکمہ، ٹھیک ہے، تو وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی سرکاری جابز ہے ان کی تو وہ لکھ سکتے ہیں، کسی محکمے میں وہ جاب کر رہے ہیں تو وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے کوئی ان کا جو ہے یا بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، پیشہ زراعت ہے، جو بھی ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مذہب اسلام لکھنا ہے، اور اس کے بعد ذات آپ کی جو بنتی ہے، ٹھیک ہے، خان ہے، پٹھان ہے، عوان، ٹھیک ہے، عوان ہے، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم لکھنی ہے، یہاں پہ آپ کی جو لاسٹ تعلیم ہے، ٹھیک ہے، میٹرک کے بعد آپ نے ایف ایس سی کی ہے، ایف اے کی ہے، ڈی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، بی اے بی کام، جو بھی آپ کی جو ہے تعلیم بنتی ہے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، تاریخ پیدائش بے مطابق میٹرک سند یہاں پہ لکھنی ہے، اور ضلع یہاں پہ اٹک، اور اس کے بعد ضلع آپ کا جو بھی ہے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد عمر لکھنے کے بعد یہاں پہ سال، ماہ اور یوم، ٹھیک ہے، یہاں پہ یوم لکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سال، یہاں پہ ماہ لکھنی ہے، اور یہاں پہ یوم لکھنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1993 ہے تو آپ نے 1993 یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک، جون میں آپ کی برتھ ہوئی ہے تو یہاں پہ 6 لکھنا ہے یا 6 لکھنا ہے، اس کے بعد 14 جون 1993، ٹھیک ہے، یہاں پہ 14 آ جائے گا، ٹھیک ہے، 14 اور اس کے بعد جون، اور اس کے بعد یہاں پہ 1993 قومی شناختی کارڈ نمبر اپنا یہاں پہ مینشن کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ برائے فوجی، سابقہ فوجی، ٹھیک ہے، اگر آپ سابقہ آرمڈ فورسز ریٹائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ڈسچارج سرٹیفکیٹ نمبر لکھنا ہے، تاریخ ڈسچارج، مدت ملازمت، اور یہاں پہ سال، ماہ، یوم، ٹھیک ہے، موجودہ عمر سے فوجی ملازمت منہا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ کی جو یہاں پہ سروس ہے، اس کے بعد یہاں پہ اپنی کی جتنی عمر بنتی ہے وہ یہاں پہ وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ لائسنس نمبر اگر آپ کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لکھنا ہے، اور کس قسم کی لائسنس اور اجرا یعنی ایشو کب ہوا ہے، اور جاری کنندہ اضلاع کون سا ہے، کس ضلع سے ایشو ہوا ہے، انڈورسمنٹ کیا ہے اس کی، تاریخ انڈورسمنٹ، اور تاریخ انڈورسمنٹ، قسم انڈورسمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ کی برائے سرکاری ملازمین، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ سابقہ ملازمت کی قوائف لکھنے ہیں، کون سی ڈپارٹمنٹ میں آپ کی سروسز ہیں، ٹھیک ہے، مستقل پتہ، تھانہ، موبائل فون، ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنا موجودہ خط و کتابت، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو یہ کرسپونڈنس وغیرہ لیٹر وغیرہ وصول ہو یہ لکھنا ہے، تانا، اس کے بعد والد دادا پولیس میں تھے اگر ہیں تو یہاں پہ ان کا نام لکھنا ہے، رشتہ، اور اس کے بعد پیٹی نمبر، عہدہ وغیرہ اگر آپ کا ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم نے لکھنی ہے، جس شعبے میں ضلع میں نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کی تفصیل لکھنی ہے، اور اگر وہ ریٹائرڈ ہیں تو یہاں پہ وہ ریٹائرڈ، 2 معززین، ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنے معززین کی جو ہے اپنے کیا کہتے تصدیق کے لیے یہاں پہ اپنے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا گارنٹی دے سکے، ٹھیک ہے، گارنٹی دار ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ ان کے نام اور موبائل نمبر یہاں پہ لکھنے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ اپنے حلف دینا ہے کہ آپ کی جو اوپر مندرجہ والا قوائف لکھے ہیں، ٹھیک، اس میں کسی قریب گرفتار یا چلان سزا یا ملافظ نہ رہا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، یا مجھے ریٹائرڈ ہوئی نہیں، کسی خطرناک بیماری میں مبتلا نہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں لے کے یہاں پہ دستخط امیدوار انگوٹھے کا نشان لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرینڈز دوسری جو چیز ہے یہ ہدایت نامہ ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اس کو لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آرٹ پاسپورٹ، ٹھیک ہے، تمام تعلیمی اسناد جو ہوں گے آپ کی کیا ہوں گے 30 تصدیق شدہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فارم کو فل کرتے وقت موبائل پوائنٹ کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے، بھرتی پروگرام کے مطابق شیڈول جو ہے پولیس لائنز میں اویزان کیا جائے گا، حلف یہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ نے پولیس لائنز میں جانا ہے اور اپنے شیڈول کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کب آپ نے ٹیسٹ کے لیے جانا ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کی جو ہے لسٹ لگی ہوگی تو آپ نے وہاں پہ فزیکلی وزٹ کرنا ہے، بھرتی کامن کا حصہ بنے اور اس کے بعد کوئی علیحدہ سی اطلاع نہ دی جائے گی، اور اس سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، حلف نامہ ہے آگے تو یہ دفتری استعمال کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نام، ولدیت، قوم، سکونتی، ٹھیک ہے، قد آپ کی کتنی ہے، ایج، یہ ساری چیزیں آپ کی تعلیم، عمر سے یہ ساری چیزیں فل ہوں گی، ٹھیک ہے، برائے ڈرائیور کے لیے یہی چیز، ٹھیک ہے، تصدیق کی جاتی ہے کہ امیدوار نے 1.6 کلومیٹر، ٹھیک ہے، میل جو آپ کی جو دوڑ ہوگی وہ آپ نے 7 منٹ میں کمپلیٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو، اور اس کے بعد جو خواتین ہوگی ان کے لیے 10 منٹ تک آپ کو ٹائم دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد طے کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف وہ ٹک کریں گے، اگر طے کیا ہے تو اس کو، اگر نہیں کیا تو نہیں کو کریں گے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈرائیور ہے، ڈرائیور کا لائسنس جاری کردہ وہ ساری چیزیں ہوں گی، ڈرائیور جاری کنندہ اتھارٹی
رشتہ دار پولیس قواعد درست پائے گئے اور مذکورہ کا فیملی کلیم بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. اور اس کے بعد تمام مطلوبہ کاغذات مکمل ہے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، فائنل یہی چیز ہوگی کہ آپ کی جو کاغذات آپ نے اوپر لگائے ہیں وہ مکمل ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ان کی تفصیل لکھی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا اگر درخواست مسترد ہونے کی وجہ. ٹھیک ہے، اگر آپ کی جو اپلیکیشن اس کو مسترد کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کس وجہ سے ہوا. کہیں ایجوکیشن کوئی آپ کا کیا کہتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن معیار پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جو رننگ ٹائم تھا وہ آپ نے ٹائملی جو ہے اچیو نہیں کیا، وہ جو ان کا گول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 7 منٹس کا ہے، آپ نے 10 منٹ لگائے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہاں پہ فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 1.6 کلومیٹر کا ہوتا ہے. اس کے بعد دیگر جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں جو آپ نے دیے ہیں اس میں آپ فیل ہوئے ہیں یا آپ کی چھاتی کا کوئی ایشو ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ لیں. ٹھیک ہے، نام عہدہ پڑتال کنندہ کمیٹی. ٹھیک ہے، وہاں جو کمیٹی ہوگی یا جو کمیٹی کے جو ممبران ہوں گے وہ یہاں پہ اس کو سائن کریں گے اور وہ یہاں پہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کی تفصیل ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ڈرائیونگ میکینیکل اور ہائی وے ٹھیک ہے کوڈ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، یہ ہوگا. اس کے بعد تحریری امتحان. اس کے بعد انٹرویو کے 20. ٹھیک ہے، ٹوٹل نمبر 120 ہوں گے. یہاں پہ تحریری امتحان میں ہم نے جتنے مارکس لیے وہ یہاں پہ لکھے جائیں گے. انٹرویو میں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد فیملی کلیم اگر ہے تو 3 نمبر اضافی آپ کو ملیں گے اور کل نمبر یہاں پہ لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، امیدوار بعد طبی معائنہ تصدیق تجویزات چالن. ٹھیک ہے، موضوع اسامی ہوگا. ٹھیک ہے، جن اسامی کے لیے اپلائی کیا ہے قبول ہوگا نہیں ہوگا وہ ساری چیزیں. اس کے بعد ممبر ریکروٹمنٹ، چیئرمین ریکروٹمنٹ اور سیکرٹری ریکروٹمنٹ. ٹھیک ہے، ان کے سائن ہوں گے اور ایسا 4 منٹ میں مذکور میڈیکل مرخہ کو کروایا گیا. ٹھیک ہے، یہ پہلے جو ہے طبی معائنہ ہے، تصدیق دستاویزات چالن ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے اگر آپ کی ساری چیزیں ہوں گی تو یہاں پہ موضوع ہو جائے گا. آپ کو جو ہے فردر جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں تو ان کے لیے بلایا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ کی میڈیکل جو ہے اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا، میڈیکل کروایا گیا تو اس کے بعد اگر آپ کی کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، کوئی فزیکلی جو ہے آپ ٹھیک ہیں، میڈیکلی ٹھیک ہیں، مینٹلی صحیح ہیں، تو آپ کو یہاں پہ جو فردر احکامات ہیں بھرتی کے وہ جاری کیے جائیں گے. اس کے بعد یہ آپ کا رول نمبر اسٹیپ ہوگا. یہاں پہ آپ کی پکچرز ہوگی، فارم نمبر. ٹھیک ہے، وہ اپلیکیشن جو آپ دیتے ہیں جہاں پہ آفس یوز کے لیے ہوتا ہے تو وہاں پہ فارم نمبر، سیریل نمبر وغیرہ لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارا ڈیٹا وہ فل کریں گے. یہاں پہ دستخط مور ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری اس کی 3 کاپی ہوں گی. ٹھیک ہے، 1 آپ کو دیں گے، 2 اپنے آفس یوز کے لیے رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ حلف نامہ ہے. ٹھیک ہے، حلف نامہ اگر آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے کہ اگر میں حلفاً کسی FIR یا مقدمہ وغیرہ میں ملوث نہ ہوں یا مطلوب نہ ہوں، محکمے کو اختیار ہوگا کہ اس میں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ غلط چیزیں یا غلط انفارمیشن دی ہیں تو آپ کو بھرتی سے جو ہے آپ کی بھرتی جو ہے یہاں پہ منسوخ کر دی جائے گی یا نااہل قرار دیا جائے گا آپ کو، اور فردر آپ کے اگینسٹ جو ہے کارروائی ہوگی اگر آپ نے یہ ساری مس انفارمیشن دی. اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے حلف نامہ. ٹھیک ہے، حلف نامے کو پڑھنے کے بعد یہاں پہ دستخط امیدوار اور یہاں پہ انگوٹھی کا نشان لگانا ہے. اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہمارے پاس ہدایت برائے امیدواران. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ سب امیدواران یہاں پہ جو ہے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کانسٹیبل، ڈرائیور کانسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ کی درخواست فارم اپنے متعلقہ ڈومیسائل والے ضلع میں واقع پولیس لائنز میں جمع کروائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہیں اور آپ کا جو بھی ڈسٹرکٹ ہے متعلقہ تو اس میں پولیس لائنز کا آفس ہو، پولیس لائنز. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے یہ اپلیکیشن جو ہے سبمٹ کرانی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ 1 سے زیادہ اسامی کے لیے اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر اسامی کے لیے 200 روپے چلان جو ہے وہ جمع کروانا ہوگا. اس کے بعد کل چاہتی دوڑ پولیس لائنز میں اضافہ کی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ سارے آپ نے جو ہدایت نامہ ہے یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے. امیدوار کے لیے لازم ہے کہ وہ درخواست فارم کے ساتھ حلف نامہ کو بغور پڑھ لیں اور اپنے دستخط انگوٹھے کے ساتھ ثبت کر کے فارم کے ساتھ جمع کروائیں. حلف نامے کے بغیر کوئی بھی فارم جمع نہ ہوگا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو یہ آپ لوگوں نے لازمی اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اٹیچ کرنی ہیں. اور حلف نامہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر یہ اٹیچ نہیں کیے تو آپ کی فارم کو جمع نہیں کیا جائے گا. امید ہے یہ آپ کا جو اردو میں اپلیکیشن فارم ہے تو یہاں پہ آپ کی جو ہے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپلیکیشن کو جو ہے آپ آسانی سے سبمٹ کر سکیں گے جب آپ اس کو پراپر فل اپ کریں گے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.